السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ۔ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوست عزیزوں، اللہ کریم کے فضل و احسان سے آپ احباب نے ماہ مقدس ماہ رمضان گزارا، اور اللہ نے توفیق دی، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، مالک نے ہمت دی، آپ نے الحمدللہ نماز تراویح کا اہتمام کیا، قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت سنی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، اور دیگر عبادات، دیگر جو برکات کو سمیٹنے والے افعال و اعمال ہیں، مالک کی توفیق سے الحمدللہ احباب نے ان کا اہتمام کیا۔ اللہ وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب العزت ہم سب کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے
ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور اس سلسلے میں جو کمی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، چونکہ کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے، اور ہر اعتبار سے کمزور ہیں ہم لوگ، تو اس سلسلے میں جو بھی ہم سے کوئی کمی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، رمضان المبارک کے احترام میں، رمضان کے اعمال کو کرنے کے سلسلے میں، رب العزت وہ سب معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ معاف فرما دے۔ مالک ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ دعاؤں کا خاص اہتمام کیجئے، خصوصی طور پہ اللہ سے یہ دعائیں کیجئے کہ اللہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا، اللہ معاف کر دے، جو کر سکے اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول فرما لے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ صدقہ و خیرات کے معاملے میں یہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی دوسری آیات اور حدیث سے یہ ملتا ہے کہ مالک اعمال کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اسے بڑھا چڑھا کے قبول فرما لے۔ دوسری بات، احباب گرامی، آپ احباب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ شدید اضطراب کا شکار ہے۔ میرا ویسے دل تو یہ چاہتا تھا کہ آخری جو خطبہ جمعہ ہوا رمضان کا، جس میں جنت کے حوالے سے کچھ اعمال کا جائزہ لیا گیا، کچھ باتوں کا ذکر ہوا، اسی مضمون کو ہی آگے چلایا جاتا، کیونکہ بہت ساری باتیں ابھی باقی تھیں۔ لیکن امت مسلمہ کی صورتحال، عالمی منظرنامہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ دل بھی شدید مضطرب ہیں، اذہان و قلوب بھی شدید مضطرب ہیں، حالات آپ احباب کے سامنے ہیں، قابو سے باہر، بے قابو۔ فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، شام کا معاملہ ہو، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ بے چارگی کا شکار ہے، بے چاری۔ امن و امان نایاب ہو چکا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی فی الحال وقتی طور پہ کہ جس سے مسلم امہ جو ہے یہ دنیا کے اندر پھر سے اپنا وہ کھویا ہوا اقتدار حاصل کر سکے، اپنے اسلاف کی روش پہ چل سکے، اور اس ڈگر پہ چلتے ہوئے یہ پھر سے خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھال لے اور پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کر دے۔ وقتی طور پہ کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، قرآن نے اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث نے، آقا کائنات نے اپنے فرامین میں اور مالک کائنات نے اپنے قرآن میں اس بات کا اعلان ضرور فرمایا ہے، ہماری رہنمائی ضرور کی ہے، ہمیں ترغیب ضرور دلائی ہے، ہمیں بتلایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر حالات کیسے بھی ہو جائیں، امن و امان ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں اے مسلمانوں، تمہارا اقتدار ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ جس طرح کا مرضی معاملہ ہو جائے، کہیں تمہیں ظلم و ستم کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمتیں تم سے دور نہیں ہیں، بس تھوڑی سی تمہیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ کوشش تو کرو، پھر دیکھو رب کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، اور دنیا کے تخت کیسے الٹتے ہیں، اور جناب کیسر و کسریٰ کے جو تاج ہیں وہ کیسے تمہارے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت تو کرو نا، تھوڑی سی کوشش تو کرو۔ دیکھ لیجئے چند سال پہلے کی بات، آقا کائنات کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے ابتدائی دن اور آقا کائنات کی نبوت اور رسالت کے آخری ایام، آپ جائزہ لے لیجئے چند سال قبل حالات کیا ہیں کہ آقا کے سامنے سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹکڑے ٹکڑے کی جا رہی ہیں، لیکن بے چارگی کا عالم ہے، اللہ سے دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہو پا رہا۔ اور آقا کائنات انہیں بھی تلقین کر رہے ہیں، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا۔ اور کہیں بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریتوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے لیکن دعائیں ہو رہی ہیں، کہیں خباب رضی اللہ عنہ دہکتے انگاروں پہ لیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دعائیں ہو رہی ہیں،
کہیں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، معاملات کچھ ایسے ہیں، ابھی جو ہے وہ طاقت و قوت اور مالک کی طرف سے خاص طور پہ جو بات ہے کہ وہ آرڈر نہیں ہے، ابھی معاملات ایسے ہیں، اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تھوڑے سے ہیں، یہ تو مٹ جائیں گے، یہ تھوڑے سے ہیں، آٹے پہ نمک کے برابر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو مٹ جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ خود جہانوں کے سردار رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ اوجری رکھی جا رہی ہے، آقا کی جو ہے وہ جناب والا طرح طرح کی آقا کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آوازیں کسے جا رہے ہیں، کہیں طائف کی وادیوں میں پتھر مارے جا رہے ہیں، لیکن معاملات اس نہج پہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہے کہ یہ وہ قوم ہے جو چند سالوں کے بعد پوری دنیا کی حکمران بننے والی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ چند سال کا عرصہ گزرے گا اور تاج و تخت کسریٰ جو ہے وہ ان کے پاؤں تلے روندا جائے گا، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کیسر و کسریٰ کو ناکو چنے چبوائیں گے، جو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کہلانے والی قوتیں جو ہیں ان کو شکست دیں گے اور ان پہ حکمرانی کریں گے، پوری دنیا کا خراج ان کے پاس آئے گا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس وقت ظاہری معاملات جو ہے نا اس سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کو مقدم رکھا، مالک کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی، نبی رحمت علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا حرز جاں بنایا، اسلام کے جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو اپنے وجود میں سجایا، اور پھر یہ گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی جب بنے اور اللہ کے احکامات کو لیے ہوئے، نبی رحمت علیہ السلام کی سنتوں کو لیے ہوئے، اللہ کی توحید کو لیے ہوئے، آقا کی رسالت کو لیے ہوئے، شریعت اسلامیہ کا پرچم اٹھائے ہوئے جب یہ دنیا کی طرف بڑھے، دنیا سمٹتی ہوئی ان کے قدموں تلے آتی گئی، اور پوری کی پوری دنیا، ایک وقت تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا لشکر، اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرایا جا چکا تھا، 64 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا سے بھی زیادہ پہ مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، اور باقی جو تھے وہ مسلمانوں کو خراج دیتے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کب ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کوئی قصہ کہانی ہے؟ یہ کوئی الف لیلہ ہزار داستان ہے؟ یہ کوئی ایک دفعہ کا ذکر ہے والی کہانیاں، بادشاہ کی کہانیاں ان کی؟ یہ سچائی ہے جو اس سچی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں میرے مالک نے شروع میں اعلان کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر یہ سچائی موجود ہے، یہ وہ سچائی ہے جو تاریخ کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور تاریخ چاہتے ہوئے بھی اسے جھٹلا نہیں سکتی، حتیٰ کہ آقا کائنات کے دشمن بھی اس تاریخ کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ کہاں وہ بکریوں کے چرواہے اور کہاں وہ یتیمی میں پیدا ہونے والی شخصیت کہ جن کے باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھا ہوا تھا، ابھی قدموں پہ آئے ہیں، ماں بھی اٹھ گئی، ابھی ہوش سنبھالا ہے، دادا بھی اٹھ گیا، ایک ایک کر کے سارے کے سارے دنیاوی سہارے اللہ نے اٹھا لیے، اور اس بے سہارا کو پوری دنیا کا سہارا بنا کے رکھ دیا۔ یہ حقائق ہیں، اور کتاب و سنت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں، اگر تم اس کردار کو اپنا لو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اپنا لو، اور ان جیسا کردار اپناؤ، ان جیسی گفتار اپناؤ، ان جیسے لیل و نہار بناؤ، ان جیسے شب و روز بناؤ، آج بھی اللہ کی مدد تمہارے لیے اتر سکتی ہے، پھر وہ یہ خبیث اسرائیلی ہو، پھر وہ امریکی ہو، پھر وہ برطانوی ہو، پھر وہ روسی ہو، پھر وہ پوری دنیا کے کافر ہو، وہ سب مل کے بھی آ جائیں، لشکروں کی صورت میں آ جائیں، احزاب بن کے آ جائیں، جنود بن کے آ جائیں، اللہ کی مدد آئے گی، سب کو اڑا کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ آج بھی جو ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اللہ وہی ہے
جو اتنے بڑے الاؤ کو اگر گلزار نار کو گلزار بنا سکتا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں بنا سکتا؟ لیکن ہم کردار تو ابراہیمی بنائے نا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن بدریوں جیسی فضا تو ہو، بدریوں جیسا ایمان تو ہو نا. اصحاب بدر تو پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اور مالک نے قرآن عظیم میں ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں امن و امان کے قیام کے لیے، کچھ ہدایات دی ہیں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، کچھ ہدایات دی ہیں دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کے لیے. آئیے ذرا ان میں سے چند ایک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کا احاطہ تو ممکن نہیں، لیکن قرآن نے جو ہمیں چیدہ چیدہ باتیں بتلائی اس حوالے سے غور کیجئے. کیوں ہم ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور کیوں امن و امان کا فقدان ہے، اور کیوں ایسی صورتحال ہے کہ مسلمان بے چارگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مالک نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ دنیا کے لوگوں، امن چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ. امن چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ. ایمان لانا تمہارا کام ہے، امن دینا میرے مالک کا کام ہے. اور ایمان کیسا؟ جیسا ایمان صحابہ لائے تھے، ہمارے جیسا ایمان نہیں کہ جس کے بارے میں مالک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان والو ایمان لے آؤ. او ایمان والو ایمان لے، یہ ہمیں کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اس نہج کا نہیں ہے جو رب چاہتا ہے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ سورہ الانعام ہے. اور سورہ الرعد میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جو ایمان بھی لائے اور اعمال بھی صالحہ کرے، ایمان لائے اعمال اچھے کرے، مالک فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، ان کے لیے خوشحالیاں بھی ہیں، اور ان کے لیے اچھے ٹھکانے بھی ہیں. لیکن کام تو کرے گا، ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں. کیسا ایمان؟ میں ایک مقام قرآن مجید کا آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مالک کو کون سا ایمان مطلوب ہے اور ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کے اس نہج تک پہنچنے کی توفیق دے، اس مقام تک پہنچنے کی توفیق دے جو میرے مالک کو مطلوب ہے. کیا فرمایا میرے مالک نے؟ یہ سورہ الانفال ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں. گھر جا کے ان کا ترجمہ پڑھیے اور دیکھیے کہ مالک کیسا ایمان چاہتا ہے اور ہم کہاں پھر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرے مالک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فرمایا اللہ کے نزدیک تو مومن وہ بندے ہیں. کون لوگ؟ 5 صفات میرے مالک نے یہاں بیان فرمائی اہل ایمان کی، اور ان 5 صفات کے بعد فرمایا جن میں یہ 5 خوبیاں پائی جائیں، فرمایا وہ پکے مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. پکے مومن کون کون سی خوبیاں؟ فرمایا پہلی بات اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
بے شک ایٹمی پاور بھی ہوں پھر بھی توکل اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں، بے شک خود ڈاکٹر بھی ہوں پھر بھی بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں، بے شک بڑا مال بڑی دولت بہت کچھ پاس ہو پھر بھی توکل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، صرف رمضانی نمازی نہیں ہے، پوری زندگی نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف ماہ رمضان میں نماز کو فرض نہیں سمجھتے، پوری زندگی نماز کو فرض سمجھتے ہیں۔ ماہ رمضان ہو یا شوال ہو، ذی القعدہ ہو یا ذو الحجہ ہو، محرم ہو یا سفر ہو، پورا سال نماز کی ادائیگی کو اپنا فریضہ جانتے ہوئے مالک کے حضور سربسجود ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جن جن نعمتوں سے مالک نے انہیں نوازا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے بول کے اللہ کے دین کا فائدہ کرتے ہیں، لکھنے کی صلاحیت ہے لکھ کے اللہ کے دین کو فائدہ دیتے ہیں، مالک نے وقت دیا تو وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن جن نعمتوں سے مالک نے اپنے ان بندوں کو سرفراز فرمایا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا جن میں یہ 5 خوبیاں پائی جائیں، 5 خوبیاں، رب کا تذکرہ سن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہر وقت دل میں رہے، کہیں میرے فلاں کام سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے فلاں عمل سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے فلاں عمل سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، ہما وقت اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن سننے کا شوق اس قدر غالب، قرآن سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتے ہیں، مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن سن کے سر میں تکلیف شروع نہیں ہوتی، قرآن سن کے اکتاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کو اپنا حرز جاں بناتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، مالک پہ توکل کرنے والے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حق پہ قائم کہا ہے، جنہیں اللہ نے کہا یہ سچے مومن ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں یہ 5 خوبیاں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک ہمارے ایمان کی توثیق کر کے اللہ قبر حشر کی گھاٹیوں میں آسانیاں پیدا کر کے جنت الفردوس میں اہل ایمان کے ساتھ ہی داخلہ نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے، مالک فرماتے ہیں امن چاہتے ہو، ظلم و ستم سے نجات چاہتے ہو تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان تو لے کے آؤ، بھئی تم اہل ایمان بنو تو صحیح۔ جیسے کہ پہلے وہ میں نے شعر پڑھا علامہ اقبال کا کہ آج بھی جو ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم جیسا ایمان تو لاؤ نا، کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح دی نہیں ہے، رب کے حکم کے معاملے میں وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے حکم کے معاملے میں ماں باپ کو چھوڑنا پڑا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے حکم کے معاملے میں وقت کے بادشاہ سے ٹکر لینا پڑی ہے، لے لی ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑا۔ آج ہم تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو رب کے حکموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو آگے رکھ لیتے ہیں، اپنی بات کو آگے کر لیتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اور چاہتے ہیں کہ بدر جیسی مدد آ جائے، چاہتے ہیں کہ نار گلزار بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے وہ سارے رویے بتلائے ہوئے ہیں کہ جو رویے میرے مالک کو قبول ہوتے ہیں اور جن کے نتیجے میں اللہ کی مدد اترتی ہے، یہ میرے مالک نے 14 صدیاں پہلے ہی بتلایا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اس میں پختگی اتنی ہو کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ ہو۔
کچھ بھی شرک نہ ہو، پھر امن آئے گا، پھر اطمینان آئے گا، پھر ظلم ختم ہوگا۔ جب سب سے بڑا ظلم ہم خود کرتے رہیں گے تو پھر یہ دوسرے ظلم کیسے ختم ہوں گے؟ مالک نے ایمان کی بات کی ہے اور اسپیشلی اللہ نے اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں، ولا تشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ امن چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں تو میرے اللہ کا یہ فرمان ہے۔ سورہ الانعام میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کریم نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ مومن جو ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں اس میں ظلم کی آمیزش نہیں ہوتی، تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو امن ملتا ہے، جن کو ہدایت ملتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا میرے صحابہ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر شرک نہ کرے، فرمایا اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے امان ہے، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گو جائے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، جس نے کلمہ پڑھا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ کتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کر رہے؟ یہ درباروں مزاروں پہ سجدے کرنا شرک نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ ایمان ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہنا یہ شرک نہیں ہے تو ایمان ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر سمجھنا، مالک کے علاوہ کسی اور کو مختار کل کہنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو غوث العظم کہنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو فریاد رس سمجھنا، میرے مالک کے علاوہ لوگوں کو لجپال کہنا، اللہ کے علاوہ لوگوں کو مختار کل کہنا، اللہ کے علاوہ غیروں کو مشکل کشا سمجھنا، مالک کے علاوہ غیروں کو حاجت روا سمجھنا، یہ شرک نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ کہاں کا ایمان ہے؟ اگر ایمان یہ ہے تو یہ ایمان تو مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ یہ تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں رب نہیں کہتے، ما نعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ زمر آیت نمبر 3 اٹھا کے دیکھیے قرآن۔ یہ تو وہ بھی کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بس ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، ان کا قرب اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھیے، وہ کہا کرتے تھے رب اللہ ہی ہے، ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ موجودہ دور کا شرک اور مشرکین مکہ کا شرک ملا کے دیکھ لیں، اگر کوئی فرق نظر آ جائے تو پھر کہہ دیجئے۔ میں کسی پہ تبرہ نہیں کر رہا، میں کوئی فرقہ واریت پھیلانے کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ بات کر رہا ہوں مسلمانوں، امن کے خواہاں ہو تو امن والی چال تو چلو نا، امن حاصل کرنا چاہتے ہو تو امن حاصل کرنے والے کام تو کرو۔ جب ہمارے کام وہی ہوں گے جن کو مٹانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسل کو بھیجا، جب ہمارے کام وہ ہوں گے جن کا تیا پانچا کرنے کے لیے امام الانبیاء نے تکلیفیں برداشت کی، جب ہمارے کام وہ ہوں گے جن کو جناب ٹھکرانے کے لیے، مٹانے کے لیے، جن کے خاتمے کے لیے امام الانبیاء نے مکی زندگی میں 13 برس کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے، اور پھر مدنی زندگی میں کبھی بدر میں نکلے، کبھی احد میں نکلے، کبھی احزاب میں نکلے، کبھی جناب حنین میں نکلے، کبھی یرموک میں، کبھی تبوک میں، اور کبھی کسی جگہ پہ کفار سے ٹکرا گئے۔ تعداد کو نہیں دیکھا، طاقت کو نہیں دیکھا، اسلحے کو نہیں دیکھا، فوج کو نہیں دیکھا، جوانوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، رب کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے ٹکرائے ہیں۔ اگر آج ہم انہی اعمال و افعال کو اپنا کے خود کو مسلمان بھی سمجھے، مومن بھی سمجھے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی مالک کی مدد؟ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں
پڑھیے قرآن اللہ کا، یہ سورہ نور ہے، اس کی آیت نمبر 55 گھر جا کے ترجمہ پڑھیے میرے مالک نے کیا اعلان فرمایا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ فرمایا اللہ جو ہے وہ خلافت بھی دیتا ہے، اللہ اقتدار بھی دیتا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، لیکن ساتھ ساتھ مضبوطی اتنی ہو کہ عبادت صرف کس کی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر مالک کی مدد اترے گی، پھر امن بھی ملے گا، پھر ہدایت بھی ملے گی، پھر اقتدار بھی ملے گا، پھر خلافت بھی ملے گی، پھر پوری دنیا تمہارے سامنے سرنگوں ہوگی اور تم دنیا کے امام بن کے اللہ کے دین کا علم بلند کیے ہوئے ہوگے۔ میں نے کل خطبہ عید میں بھی کہا تھا کہ کبھی وہ وقت تھا کہ دنیا مدینے سے آنے والے قافلوں، مدینے سے آنے والے لشکروں کے قدموں کی چاپ سن کے تھر تھرا جایا کرتی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ ہم مدینہ کے راستوں پہ یہودیوں کی یلغار کی آوازیں سن رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ وقت تب ہم اسلام کے صحیح معنوں میں علم بردار تھے، تب ہم گنبد خضرا کے مکین کے حقیقتاً پیروکار تھے، اور آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، رحمت و نصرت باری نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج سبب یہ ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت بھی روٹ گئی، اللہ کی مدد بھی روٹ گئی۔ وجہ یہ ہے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے ایمان کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے توحید کو چھوڑا ہوا ہے۔ شرک کے مظاہر لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی دھرتی کے اوپر موجود ہیں۔ دن رات سرے عام در در پہ سجدے ہوتے ہیں، سب ایک ہی در پہ جھکا کرتے تھے، مالک در در پہ جھکنے دیتا، آج در در پہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے رسوائی ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا تھا، دنیا کے لوگوں 5 باتیں میرے آقا نے کی، یہ حدیث کئی دفعہ میں نے بیان کی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4019، گھر جا کے دیکھیے۔ سیدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محدث زمان، فقیہ امت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے میرے آقا نے فرمایا 5 چیزیں بیان کی۔ پہلی بات، اس میں شرم و حیا جس میں نہ ہو، بیماریاں پھیلتی ہیں، ماپ تول میں کمی کرے، بددیانتی کرے، ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ رحمتوں کی بارشوں کے سلسلے روک دیتے ہیں۔ 3 یہ باتیں۔ چوتھی بات فرمائی، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم۔ جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ کریم اس پہ اس کے دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ آج یہ اسرائیل نام تو بڑا پاکیزہ تھا، لیکن وہاں کے باسی بڑے خبیث ہیں، وہ بڑے پلید اور ناپاک اور نجس ترین مخلوق ہے دنیا کی۔ آج یہ گندی ترین مخلوق پھر ارض مقدس پہ جناب والا اپنے ناپاک پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس مقدس وطن کو، مقدس سرزمین کو، سرزمین انبیاء کو اپنے ناپاک پاؤں تلے روندنے کے لیے کوشاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے مالک سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا نہیں کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا۔
اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا امت مسلمہ، اللہ تو تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ مالک ایک بندہ مومن کے انتقام کے لیے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا کرتے تھے۔ یقین نہیں آتا تو سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھ کے دیکھیں، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھیے، ٹائم نہیں ورنہ میں آیات پڑھتا، پڑھیے گھر جا کے۔ ایک ہی بندہ مومن نکلا تھا اللہ کے نبیوں کی نصرت کے لیے، اس نے آ کے کہا تھا یہ توحید کا آواز کرتے ہیں، یہ ایک اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایک مشکل کشا کی طرف بلاتے ہیں، تم سے مانگتے کچھ نہیں ہے، تم سے کسی بات کا سوال نہیں کرتے، ان کی بات مان لو، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس رب کو چھوڑ کے اوروں کے پاس جاؤں جو میری ایک ایک سانس کا مالک ہے، جو میری دنیا بھی بناتا ہے آخرت بھی بناتا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ، اس نے کہا ان کی بات مان لو۔ لوگوں نے کہا پہلے اس کو پکڑو، اسے پکڑا، اسے جھکڑا، اسے مارا، اس کے اوپر چڑھ کے کودے حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا۔ فرمایا ادھر اس کی روح جو ہے جسم سے نکلی ہے، ادھر مالک کا آرڈر ہو گیا، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ فرمایا تو میرے بندے جا نا ذرا جنت میں، تو ان کا علاج میں کر لیتا ہوں۔ پھر وہ جو مارنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے، ایک بندہ مومن کے انتقام میں میرے مالک نے پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ 23ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں، گھر جا کے پڑھیے ذرا ترجمہ۔ ہم نے آج مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ قتل عام ہے، لیکن مالک بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کی مدد نہیں اتر رہی۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے میرے بھائیوں آئیے، کب اترے گی مدد؟ کب اترے گی؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، حتی ترجعوا الی دینکم، تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ، اللہ کی مدد تمہاری طرف آ جائے گی۔ تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مدد تمہاری طرف آ جائے گی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، کل بھی جو میں نے بات کی تھی کہ آج وہ دیکھتے ہیں نا، آخری بات عرض کروں بات ختم کروں، وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر اسرائیلی جو ہے نا، اسرائیلی اپنے ٹینک لے کے آتے ہیں اور ادھر سے آگے سے ننھے منھے بچے نکلتے ہیں اور وہ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں۔ صحیح بات ہے، میرے سامنے وہ ابرا کے ہاتھیوں کا نقشہ آ جاتا ہے۔ یہ اسرائیلی ٹینک ابرا کے ہاتھیوں کی مثال ہے، یہ ننھے منھے پھول جو فلسطینی بچے ابابیلوں کی مثال ہے۔ وہ اپنے ٹینکوں پہ مان کر کے آئے ہیں، وہ اپنے ہاتھیوں پہ مان کر کے آیا تھا۔ مالک نے ننھے منھے پرندوں کو بھیجا، ان کی چھوٹی سی چونچ میں ننھے ننھے ذرے کینکروں کی صورت میں وہ برستے تھے، مالک ایٹم بم بنا دیتا تھا۔ ہمیں امید ہے اپنے مالک سے، نوجوانوں، مسلمانوں، اگر تم نہ نکلے، اگر تم نے کام نہ کیا تو میرا اللہ ایک نظر نہ آنے والے ذرے سے کام لینے پہ قادر ہے، میرا اللہ ننھے منھے پرندوں سے کام لینے پہ قادر ہے، اور میرا مالک ان بچوں کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے پتھروں کو ایٹم بم بنانے پہ قادر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے نکلیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم مالک کے دین کے لیے کوشاں ہوں، اللہ صحیح طور پہ دین کو اپنانے کی توفیق دے اور بات کو آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔